وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تم جھگڑ رہے تھے اس کے بارے میں واللہ مخرج اور اللہ تعالیٰ نے نکالا ظاہر کیا ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپا رہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا اس کو مارو بِبَعْضِهَا اس کے بعد حصے کے ساتھ کذالک ایسے ہی یحیی اللہ وہ زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو
ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس معاملے کے بعد فہی کالحجارہ پس وہ مانند پتھر کے تھے او اشد قسوہ یا سخت اس سے بھی زیادہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ جو کہ پھٹتے ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ تو ان سے نہریں نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے مِنْهُ الْمَاءُ اس میں سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے لَمَا يَهْبِطُ ایسے ہیں جو گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل عما تعملون جو تم کرتے ہو افتطمعون کیا پس تم لالچ رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں لکم تمہارے لیے وقد اور تحقیق کان فریق تھی ان میں ایک جماعت منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کی کلام کو ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتے من بعدی بعد اس کے ما عقلوہ جب اس کو سمجھ لیتے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلا علادہ ہوتے بعضهم بعض ان کے الی بعض طرف بعض کے قالوا تو کہتے اتحدثونہم کیا تم بتلاتے ہو ان کو بما فتح اللہ جو بیان کیا یا کھولا اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم اس لیے کہ وہ جھگڑیں تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے اولا کیا اور نہیں یعلمون وہ جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جو تم چھپاتے ہو وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں
پچھلی آیات میں گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ گائے ذبح کریں، تو انہوں نے ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ کبھی وہ کہتے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کبھی کہتے گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور کبھی کچھ سوال کرتے اور کبھی کچھ سوال کرتے۔ تو یہ صرف اکتاہٹ میں ڈالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی گئیں۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ گائے ذبح تو کی، لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کس لیے ذبح کروائی، اس کے بارے میں یہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم اس کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو تم چھپاتے ہو، چاہے 7 کوٹھڑیوں کے اندر ہی کوئی کام نہ کیا گیا ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ ظاہر کر دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ وہ سوال جو ہے وہ اسی لیے بار بار کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اکتا کر آخر یہ کہہ دیں کہ جاؤ، خواہ مخواہ کے سوال کر رہے ہو، اور وہ غصے میں آ کر یہ سوالات کا سلسلہ اور یہ گائے کا ذبح کرنا یہ بھول جائیں۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے وہ کروا ہی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گائے کو ذبح کروانے کے بعد ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس گائے کا ایک حصہ جسم سے لو اور اس ٹکڑے کو اس مردہ جسم جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے جسم کے ساتھ اس گائے کے ٹکڑے کو لگاؤ گے، تو اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، تو اس طرح ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی ایک اس میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ جو آخرت کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، آدمیوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، تو یہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہوں گے؟
یہ اہم ہی خواہ مخواہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقتاً فوقتاً اس صورت کے اندر یعنی سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہیں ایسی ہیں، 5 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مردے سے زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ پچھلی آیات میں یہ گزرا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اور اسی طرح ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ پہلی جگہ ہے، یعنی اس سورت کی 56 نمبر آیت ہے، جس کے اندر سب سے پہلا موت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا ذکر جو ہے یہ ابھی جو آیات پڑھی ہیں اس میں ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَخْتُمُونَ، اور اسی طرح پھر فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح ہم جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، اور تیسرا آگے چل کر ایک ایسا ذکر بھی آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہزاروں آدمی جو ہے ایک ایسی بستی سے گزرے کہ جو بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی، تو وہاں سے گزرے تو اس کو دیکھا کہ یہ تباہ حال بستی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، وہ تیسرا۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ یا اللہ آپ جو ہیں وہ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہاں یا اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کو تسکین پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پرندوں کو پالنے اور ان کو ذبح کر کے سب کا گوشت جو ہے وہ اکٹھا کرنے، اور اس کے بعد پھر ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے اوپر پھینکنے کا ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اب ان کو ایک ایک کر کے، یعنی اگر مرغی تھی، کبوتر تھا، کوئی کوا وغیرہ تھا یا جو کچھ بھی تھے، یہ اس طرح کے پرندے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ ایک ایک کر کے۔ تو جس وقت انہوں نے ان پرندوں کو ایک ایک کر کے بلایا تو وہ جتنے بھی کٹے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جڑ کر مکمل جسم بن کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 5 جگہ میں سورہ بقرہ میں اس طرح کی آیات جو ہیں یہ آتی ہیں جن کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نشانیاں عقل والے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آخرت میں اس طرح ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن، روز محشر کے دن جو ہے نا یہ سب اللہ تعالیٰ زمین سے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زمین سے اس دن انسان اس طرح نکلیں گے کہ جس طرح آج ہم یہ گندم
باجرہ مکئی وغیرہ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح انسان جو ہیں وہ روز محشر کے دن زمین سے، یعنی یہ سمجھیں کہ اگیں گے، یہ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہ تنبیہ جو ہے یہ بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب تو یہاں اللہ کے رسول ہیں اور امت محمدیہ ہے، لیکن اشارہ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ مردہ زندہ ہوا ان کے سامنے، گوشت کا ٹکڑا لگنے سے جب ان کے سامنے وہ مردہ زندہ ہوا تو اس نے اٹھ کر یہ بتایا کہ میرا قاتل جو ہے وہ کون ہے، یہ بھتیجا صاحب جو ہے یہ میرا قاتل ہے، مجھے قتل کرنے والا یہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی حالت کو پہنچ گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ تو یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس وقت یہ اللہ پر کامل یقین رکھتے کہ اللہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ برحق ہے، کر سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر ایک بات پر یقین کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، یعنی اتنے پتھر دل تھے، یعنی پتھر سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثالیں دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن کے پھٹنے سے ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ میں نے پیچھے یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی معجزہ تھا اپنی قوم اسی بنی اسرائیل کے لیے کہ تھوڑے سے پتھر کے اندر سے 12 چشمے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی لگنے کی وجہ سے جاری کر دیے تھے ان کے 12 گروہ کے لیے۔ تو یہ ایسے ایسے معجزات پیچھے بھی دیکھتے رہے ہیں یہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اس کے باوجود بھی ان کے دل جو ہیں وہ نرم نہیں ہوئے، ان کے دل اور سخت ہو گئے، یہاں تک کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن کے پھٹنے سے ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ اور پھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگاؤ، پتھر اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، لیکن انسان یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ ان سے بھی گیا گزرا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کان ہیں لیکن ان سے حق بات سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن حق بات ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ گویا کہ جانور ہیں چوپائے یا ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ جانور تو جانور رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس وقت انسانیت سے گرتے ہیں تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو جاتے ہیں، اتنے بدبخت قسم کے لوگ۔ اور اس کے بعد پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے عملوں سے
غافل ہو، لاپرواہ ہو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے عمل کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ اتنا بے خبر نہیں ہے. اور افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اور یہ ایک اور ان کی بدبختی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آپ یعنی مسلمان اور اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان پر یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور یہ کہاں ایمان لانے والے ہیں کہ یہ اتنے بدبختی ان پہ چھائی ہوئی ہے کہ یہ پہلے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان اگر نہیں لائے تو یہ اب کہاں ایمان لانے والے ہیں. اب تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اب یہ آپ بالکل ذہن سے ہی نکال دیں کہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ایک اور دوسری جگہ کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، کہ ان اہل کتاب جیسے اے ایمان والو تم بھی نہ ہو جانا. یعنی جس طرح کی کرتوت ان اہل کتاب یہودیوں کے ہیں نا، اس طرح آپ نہ ہو جانا، اس طرح کے سخت دل آپ نہ کرنا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی پھٹکار آپ پر بھی پڑ جائے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ ان جیسی حرکتیں نہ کرنا کہ یہ جس طرح کی یہ بدبخت کرتے رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول معجزات دکھاتے رہے، اللہ کی نشانیاں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان حقیقت پسندانہ طور پر نہیں لائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود اور یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے منظم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تبدیل کر دیتے تھے. یعنی اس کے معنی بدل دیتے یا اس کے لفظوں کو ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے یہ یہودی ہے. تو یہ اس طرح ہوا ہے. ان کی تورات جو ہے یہ آج اصلی حالت میں نہیں ہے، تو یہ انہی کے کرتوت ہیں، ان کے علماء کے اور ان کے عقلاء جو ہیں یہ ان کی کارستانیاں ہیں. اس کے اندر جو ہے نا تحریف کی ہوئی ہے، لفظوں کی بھی اور معانی کی بھی. اور اس کے بعد انجیل جو ہے اس کے اندر بھی عیسائیوں نے تحریف کی، اس کو بھی بدلا ہوا ہے. اصلی حالت میں اگر ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید ہے. یہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں تو اس کے اندر ایک زیر زبر پیش کی بھی آگے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں ہوگی بالکل ہی انشاءاللہ العزیز. جہاں آپ جیسا قرآن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر چلے جائیں تو اللہ کے فضل سے یہ اسی طرح آپ کو ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں اس کی قیامت تک جو ہے نا وہ حفاظت کروں گا. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی ایک اور اللہ تعالیٰ کارستانی جو ہے نا یہ منافقت بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں کو ملتے ہیں نا یہ یہودی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے جیسے ایماندار ہیں. یعنی یہ بے ایمانیاں ہیں، ان کی منافقت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ان کی بزدلی کی یہ اللہ تعالیٰ
حرکت جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور وہی جس وقت اپنے ان شیطانوں کے پاس ہوتے، یعنی یہودی جب ایک مسلمان کسی کے پاس آتا تو اس وقت ان کو کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ مسلمان ہیں ہم بھی، تو جس وقت یہ اپنے پاس ان یہودیوں بقیہ یہودیوں کے پاس جاتے تو اس وقت قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو اس وقت وہ ان سے پوچھتے کہ اور تم ایسی باتیں کہ جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں وہ مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ تمہاری عقل اتنی ہی ماری ہوئی ہے کہ یہ کل آج جو ان کو باتیں بتا رہے ہو، یہ کل قیامت کے دن جب تمہارا سب کا آمنا سامنا اللہ کے ہاں ہوگا تو یہ اللہ کو بتائیں گے کہ یہ ہمیں بھی دنیا میں اس طرح یہ بتاتے رہے ہیں، تو پھر کل اللہ کے ہاں کیا کرو گے؟ یہ اتنے شاطر قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو یہ مسلمان تمہارے ساتھ آخرت میں اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، تو اس جھگڑے کو خواہ مخواہ کیوں بنوا رہے ہو؟ یعنی ان کو وہ باتیں نہ بتاؤ کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور افلا تعقلون، ان کو کہتے کہ تمہیں عقل کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں ان کو بتاتے ہو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، یہ کتنے شاطر بنتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، دوسروں کو پاگل بناتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ چھپے ہوئے رہ سکتے ہیں یا کوئی چھپ کر اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر تو ظاہر بات ہے سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن دیکھتے وہی نہیں ہیں کہ جو چھپا کے کیا جاتا ہے کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ چھپا کر کرتے ہیں نا اندرون خانہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جب یہ اس طرح کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور پھر ایک یعنی مکے میں رہتے تھے تب یا مدینے میں رہتے تھے تب یہ ملک بدل کر دینے کے بارے میں جب یہ آپس میں سازش کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ تو اللہ کے رسول کی دعوت پکائی ان یہودیوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کا اندر سے یہ سازش تھی کہ یہ آئے گا نا ہمارے پاس دعوت کھانے کے لیے، تو جس جگہ اللہ کے رسول کو بٹھانا تھا ان بدبختوں نے وہاں اس مکان کی چھت پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کہ جو اس کے اوپر گرا کے اس کو ادھر ہی مار دیں گے، تو یہ جو نیا دین لے کے آیا ہے نا اس کا خاتمہ ہی کر دیں گے۔ یہ خواہ مخواہ سب کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو ان کی خیر خواہی کے لیے بتایا کرتے تھے جو بھی بتاتے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ آج نیا دین لے کے آیا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کو جس وقت اپنے منصوبے کے تحت اسی پتھر کے جہاں انہوں نے چھت پہ رکھا ہوا تھا اسی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگے تو انہوں نے اوپر بندے بٹھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بس آپ گرا دو،
تو اللہ کے رسول کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر فٹافٹ بتایا کہ یہاں سے جلدی جلدی اٹھ جائیں، یہ آپ کے اوپر جو ہے نا یہ پتھر گرانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جس وقت اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑا سا آگے گئے تو وہ پتھر جناب وہیں گرا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ اندرون خانہ منصوبے بناتے ہیں یہ سب مجھے معلوم ہے، جو ان کی کارستانیاں ہیں، تو مجھ سے کوئی بھی راز ان کا پوشیدہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔